السلام علیکم جوڑ باشن سلامت باشن صبح بخیر۔ ہماری صبح کچھ اس طرح دھند میں ہوئی۔ سردیوں کے موسم میں صبح صبح اور رات کو دھند نہ پڑے، پنجاب کے ایریے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ سردی، اتنا زیادہ فوگ پڑا ہوا تھا آج۔ ہم تو کوئٹہ والے لوگ ہیں، ہم نے اتنی دھند کہیں بھی نہیں دیکھی ہے۔ جب پنجاب کے علاقے میں آتے ہیں تو ایسے دھند دیکھ کے نہ گھبرا ہی جاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا ہے موسم کو۔ دھند وغیرہ دیکھنے کے بعد ہسبینڈ کو ناشتہ دیا، پھر جا کے سو گئی۔ پھر اس کے بعد بچے اٹھ گئے، پھر میں نے کمرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ پھر دوپہر کے ٹائم تھوڑی سی دھوپ باہر آ گئی تھی اور دھند بھی ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کھڑکیاں ساری کھول دی تھیں کیونکہ سارا کی والا ایریا گیلا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بیٹے کو شاور کروایا، اس کو اچھے سے نہلا دھلا کے کپڑے چینج کرا کے۔ اچھا، ساری مائیں جانتی ہوں گی کہ ان کو جتنا بھی نہلا لو دھلا لو، آخر میں پھر ان کا تھوڑی دیر بعد وہی حال ہونا ہے۔ تو یہاں پہ سالار اتنی مستیاں کرتا ہے، جب بھی میں اس کو نہلاتی ہوں، نہلاتے وقت بھی اتنا مستی کرتا ہے، اور اس کے بعد کپڑے پہنتے وقت، اس سے تیار ہوتے وقت بھی بہت زیادہ مستیاں کرتا ہے۔ خیر میں بھی کرنے دیتی ہوں مستی، کیونکہ بچے ہیں ہم، اور آپ تو نہیں کر سکتے یہ سب کچھ۔ دن کا آغاز تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہری اپ میں جلدی یہ کرو، جلدی وہ کرو۔ بیٹی کو تیار کر کے باہر بھجوایا کھیلنے کے لیے، تو بیٹی بھی رونے لگ گئی، مجھے بھی باہر لے کے جاؤ۔ میں نے سوچا روز ہی کام ہوتے ہیں گھر کے، تو میں اس کو باہر چکر دلا کے لے آئی آتی ہوں۔ میں اور میری بیٹی باہر چلے گئے، تھوڑا سا اس کو میں نے گھمایا پھرایا، باہر کا موسم آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح ہو گیا ہے، فوگ ختم ہو گیا دن میں، بہت اچھی سی دھوپ نکل آئی تھی۔ میں نے بیٹی کو گاڑی میں بٹھایا، اس کے بعد اس کو گول گول چکر دیتی رہی تاکہ اس کا دل بھر جائے۔ ہم تو سارا دن گھر میں بیٹھ کے گزار سکتے ہیں، لیکن یہ جو بچے ہیں ان کو بہت زیادہ مائنڈ ریفریشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر میں ایک کمرے میں نہیں برداشت کر پاتے۔ ڈیلی بیسس پہ ان کو باہر لے کے جانا بہت ضروری ہے، اور میں وقت ہو یا نہ ہو میں ان کو باہر لازمی لے کے جاتی ہوں۔ گھر آئی تو پھر میری جو ساتھ والی فرینڈ تھی وہ آ گئی، اس نے اپنی بیٹی میرے گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ سالار کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتی تھی، اور پھر سالار بھی اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے سالار کی قاری صاحب کی چھٹی کرا دی تھی۔ سالار جو تھا وہ کہہ رہا تھا ماما فاطمہ آئی ہے تو میں نے اس کے ساتھ کھیلا، میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو میں نے دونوں بچوں کے لیے میگی بنائی تاکہ یہ لوگ کھائیں، انجوائے کریں اور مجھے تنگ نہ کریں۔ میگی بنا دی، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کے لیے فرائز بنا دیے کہ میری جو بیٹی ہے وہ فرائز شوق سے کھاتی ہے، میگی اتنے شوق سے نہیں کھاتی۔ یہاں میں نے آلوؤں کو کاٹ دیا، اور اس کے بعد یہ میں نے مشین میں اس کو کاٹ دیا کیونکہ بہت جلدی سے کوئکلی کٹ ہو جاتے ہیں۔ مشینوں نے ہماری زندگیاں اتنی آسان کر دی ہیں نا کہ مت پوچھیں۔ آج میں نے رات میں بنانا تھا آلو اور بینگن۔ ریسیپی تو اس کی بہت ہی ایزی ہوتی ہے، یہ تو بہت کوئکلی بن جاتا ہے، لیکن میں نے ساتھ میں رائس بھی بنانے تھے اور آج روٹیاں بھی گھر میں ہی بنانی تھی۔ یہ باہر بہت زیادہ سردی تھی اور بہت زیادہ فوگ پڑی ہوئی تھی، اتنی تیز فوگ تھی کہ میں نے ہسبینڈ کو خود بولا کہ آپ گھر میں بیٹھیں، میں روٹی گھر میں ہی بنا لوں گی آج۔ ایسے روٹیاں جو ہے رات کی وہ ہمیشہ باہر سے ہی میں منگواتی ہوں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو میں پھر خود ہی گھر میں بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے آلوؤں کو فرائی کر دیا اور پھر بینگن کو بھی فرائی کر دیا۔ ہماری آلو بینگن تیار ہو گئی ہے، اب اس کا جسٹ گریوی بنا کے اس میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو دم دے کے پکائیں گے۔ یہاں میں سارے کچرے ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیتی ہوں کہ بار بار کچرا ڈسٹ بن میں ڈالو پھر آؤ، وہ بار بار زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ سارے کچرے ایک ہی جگہ سمیٹ کے ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں۔ میں اپنا کاؤنٹر صاف کر لیتی ہوں۔ دن کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول ہی جاتا ہے، کام کرنے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ کل رات میری ماما کی بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں ایک پردیسی ہوں اور اپنے ملک اور شہر سے باہر یہاں پر آئی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کی جاب کی وجہ سے۔ یہاں پر رہنا ہماری ایک مجبوری ہے کیونکہ جاب ہے ان کی۔ کل رات سے میں بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن میں ہوں اپنی ماما کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے میری امی کے لیے بہت زیادہ دعا کرنا ہے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا کرے، آمین۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ماؤں کے بغیر گھر کہاں گھر لگتا ہے۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماما سے کرتی ہوں۔ ماں کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی اس دنیا میں۔ جن کے پاس ماں کی نعمت موجود ہو اور وہ ماں کی قدر نہ کرے، ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس دولت پڑی ہے لیکن وہ اس کو لینا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو خیر یہاں پہ میں چاہے کتنی بھی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، کھانا وغیرہ تو بنانا ہوتا ہے، صفائیاں وغیرہ تو کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں میرا کھانا رات کا ریڈی ہو گیا، ہم نے ڈنر کیا ساتھ بیٹھ کے، اور ڈنر کرتے ہی ساتھ ہی میں فوراً کچن میں چلی گئی اور جلدی برتن دھو لیے، کچن سارا سمیٹ لیا، صاف ستھرا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے کچن میں لاسٹ جو میں کام کرتی ہوں نا وہ یہ ہوتے ہیں، سارے ایریا کو جو ہے نا میں خشک کر لیتی ہوں، کوئی پانی وغیرہ نہ رہے، صبح جب میں اٹھوں تو بالکل کلین ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ جہاں میں برتن رکھتے ہیں، برتن دھونے والے میں ایک ٹرے ہوتی ہے، اس ٹرے کو آپ لازمی رات کو جو ہے نا اس کا پانی آپ نے جو ہے نکال کے پھینک دینا ہے لازمی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اپنے چولہے کی طرف چلی جاتی ہوں، چولہے کو بھی میں اچھے سے تھوڑا کپڑا شپڑا مار کے تھوڑا
تھوڑا صاف کر لیتی ہوں اوپر اوپر سے. ڈیپ کلیننگ میں تب کرتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں اور اسی دن ہی وہ کام کریں جو کرنا ہو. آپ کو کام کو اپنے اوپر برڈنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کا کام ہے ہوتا رہے گا، کچن کا کام ہے ہوتا رہے گا، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو پریشرائز نہیں کرنا کسی کام کے لیے. سارے کام ہوتے رہیں گے گھر کے. ریلیکس ہو کے، چل ہو کے اپنے کام کیا کریں، اور نماز کی پابندی پہلے کیا کریں اور اس کے بعد پھر کام کو دیکھا کریں. کام آپ کو کچھ نہیں دے گا، لیکن نماز جو ہے آپ کو جو ہے سکون دے گا، آپ کو صاف ستھرا رکھے گا، آپ کو دماغ کو پرسکون رکھے گا. تو یہاں سے میں کچن سے فارغ ہو گئی، اور اس کے بعد کچن کی میں نے لائٹیں آف کر دی اور میں چلی گئی. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو باہر جا کے ویو دکھاتی ہوں کہ آج ہماری رات کیسی ہے. فی الحال کے لیے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب کرنا. اجازت دیے، بائے، اللہ حافظ.